بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می ارتضیٰ لغاری۔ دوستو آج کی ویڈیو بڑی اسپیشل ہے، خاص طور پر ان دوستوں کے لیے جو بچڑیاں خریدنے کے شوقین ہیں، پیور بریڈ میں یا کراس بریڈ میں، کیونکہ یہ ایک زبردست قسم کا بزنس بن چکا ہے۔ بچڑیاں خریدی جاتی ہیں، اس کے بعد ان کو انسیمینیٹ کروایا جاتا ہے، پھر 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد یا بالکل تیار کر کے ان کو بیچا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، اکثر دوست اس فیلڈ میں نئے آ رہے ہیں یا انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس کوالٹی کی بچڑیاں یا ان میں کیا چیز چیک کرنی ہے خریدنے سے پہلے۔ دیکھیں، ہم جو یوٹیوب چینل والے ہوتے ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے جس فارم پر بھی جا کر ویڈیو بنانا، ہم نے جانور کی تعریف کرنی ہوتی ہے۔ بے شک فارموں پہ جانور خوبصورت ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ بھی مال ڈھونڈ کے سرچ کر کے لاتے ہیں، لیکن آپ کو میں آج کچھ 8-10 ایسے پوائنٹس بتاؤں گا جو آپ بچڑی خریدنے سے پہلے ذہن میں رکھیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اس جانور کی کیپیسٹی یا اس جانور کا والیوم چیک کرنا ہے۔ دیکھیں، کیپیسٹی یا والیوم میں 2-3 چیزیں آتی ہیں۔ پہلے نمبر پر آتی ہے جانور کی باڈی ویڈتھ۔ اب ویڈتھ کا مطلب ہے چوڑائی۔ جانور کی جو پسلیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھا کریں کمان کی طرح مڑی ہوئی ہونی چاہیے، کہاں سے شروع ہو رہی ہیں کہاں تک جا رہی ہیں۔ آپ کے سامنے جب 4 جانور آئیں گے تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ یار کس جانور کی پسلیاں زیادہ مڑی ہوئی ہیں اور کس جانور کی پسلیوں کی کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہاں اینڈ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو باڈی وڈتھ کا اندازہ ہو جائے گا۔ جس جانور کی باڈی وڈتھ زیادہ ہو، جس کی پسلیوں میں بینڈ موڑ زیادہ ہو اور پسلیوں کے درمیان فاصلہ بھی زیادہ ہو، وہ بچڑی سلیکٹ کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ڈیپتھ۔ اب باڈی کی ڈیپتھ کیا ہوتی ہے؟ جانور جب کھڑا ہوگا تو اس کی جو پچھلی ہڈی ہے، جو دم ہے، اس کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے، وہاں سے لے کر زمین تک کا فاصلہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس فاصلے کا جو ہاف ہوتا ہے، آدھا، کم از کم اس آدھے کے برابر اس جانور کے پیٹ کی چوڑائی ہونی چاہیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں باڈی ڈیپتھ۔ اگر ہاف کے برابر ہے تو یہ بہترین ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے چیک کرنی ہے جانور کی لینتھ۔ جس جانور کی لینتھ زیادہ ہوگی، سمجھ لیں وہ جانور زیادہ دودھ والا ہے، وہ جانور زیادہ فرٹائل ہے۔ تو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ باڈی وڈتھ کو بھی دیکھا کریں، باڈی ڈیپتھ کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لینتھ آف دا باڈی، یعنی کہ جانور کی جو ٹوٹل لمبائی ہے سر سے لے کر اور وہ بالکل اس کی ٹیل تک، یہ آپ نے چیک لازماً کرنی ہے۔ دوستو اس کے بعد جو دوسری چیز امپارٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جانور کی پچھلی ٹانگیں۔ جانور کی پچھلی ٹانگیں جتنی سیدھی ہوں گی، سمجھ لیں اتنا وہ جانور آپ کے لیے سوٹیبل ہے۔ لیکن ایک چیز بتا دوں، بالکل سٹریٹ ٹانگیں جو ہیں یہ بہت کم جانوروں میں ہوتی ہیں۔ لازماً جانوروں کی ٹانگوں میں تھوڑا سا بینٹ موجود ہوگا۔ جتنا بینٹ کم ہوگا، آپ کے سامنے 4 5 6 جانور ہیں، آپ ان کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیں، یا جب وہ چارہ کھا رہے ہوں جس طرح یہ جانور کھڑے ہیں، تو اب آپ نے ان کی پچھلی ٹانگوں کو دیکھنا ہے۔ پچھلی ٹانگیں کی بینٹ آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب جانور بالکل سٹریٹ کھڑا ہے، سٹیبل ہے، ابھی یہ جھکا ہوا ہے، اس پوزیشن میں نہیں۔ جب یہ بالکل سیدھا کھڑا ہوگا، سٹریٹ کھڑا ہوگا، تو اس کی جو پچھلی 2 ہڈیاں ہوتی ہیں جن کو آپ پن بونز کہتے ہیں، جہاں سے گوبر وغیرہ نکلتا ہے، اس کے ساتھ جو 2 ہڈیاں ہیں وہ پن ہیں، اور جو اس سے تھوڑا سا اوپر 2 ہڈیاں ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ہک۔ ہکس اور پن بون جب بالکل لیول میں ہوں، اور یہ لیول میں اس وقت ہوں گے جب جانور بالکل سیدھا کھڑا ہے، جس طرح وہ سامنے پیچھے ایک جانور آپ کو سیدھا کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اس وقت آپ نے ان کی ٹانگوں کو بینٹ دیکھنا ہے۔ جس جانور کی ٹانگیں کم مڑی ہوئی ہوں گی وہ جانور آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، کیونکہ جس جانور کی ٹانگوں میں بینٹ زیادہ ہوگا وہ آگے چل کر اس کا جو پیلوس ایریا ہے اس کو ڈسٹرب کرے گا، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب جانور بچہ پیدا کرتا ہے، یہ جس پوزیشن میں اب یہ 2 جانور کھڑے ہیں، میں اس پوزیشن کی بات کر رہا ہوں، یا وہ برآمدے میں جو ایک جانور کھڑا تھا، یہ بالکل لیول والا ایریا ہے۔ اب آپ نے ان کی ٹانگوں کا بینٹ دیکھنا ہے۔ تو جس کی بینٹ زیادہ ہوگا وہ جانور بچہ پیدا کرنے میں مشکلات پیدا کرتا ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ یعنی کہ زیادہ اچھی نہیں سمجھی جاتی کہ ایک جانور جو ہے وہ بچہ پیدا کر رہا ہے اور اس کو مشکلات آ رہی ہیں، یا بچے کی اندر ڈیتھ ہو گئی ہے، یا بچے کو کھینچ کے نکالا جا رہا ہے۔ اس چیز کو آپ نے زبردست چیک کرنا ہے۔
اس کے بعد وہ جو اس کا پیلوک ڈیپتھ ہوتی ہے، اب آپ کہیں گے یہ مشکل ٹرمیں استعمال کر رہے ہیں، تو دوستو یہ سائنٹیفک ٹرمیں ہیں، یہ ظاہری بات ہے آپ کو ان کو سمجھنا پڑے گا۔ تو جو پیلوک ڈیپتھ ہوتی ہے اس کو بھی میں ویسے کوشش کر رہا ہوں بڑے آسان سے الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ دوستوں کو جو ہے نا وہ بات کی سمجھ آ جائے۔ دوستو پیلوک وڈتھ یا پیلوک ڈیپتھ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بیک سائڈ کا ایریا ہے جہاں پر جس کو آپ پٹھا کہہ لیں، یہ چوڑا ہونا چاہیے۔ جتنا کسی جانور کا پٹھا چوڑا ہوگا اتنی اس کی برتھ کنال وہ بھی چوڑی ہوگی۔ جب برتھ کنال چوڑی ہوگی تو سمجھ لیں کہ نیچے جو اڈر ہے وہ بھی آپ کو بڑے سائز کا ملے گا، اور اگر پچھلا ایریا اس کی چوڑائی کم ہے، پیلوک وڈتھ کم ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کو چھوٹا سا جانور ملے گا، اور اس کا جو اڈر سائز ہے وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، بچڑیوں کے جسم کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی چیک کیا کریں۔ جس جانور کے جسم کے اوپر بال بھرے بھرے ہیں، یعنی جس طرح ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ انسانوں کے جسم پر سر کے اوپر بال گھنے ہوتے ہیں، نرم و ملائم ہوتے ہیں، کچھ کے سر کے اوپر جو بال ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور نرم و ملائم بھی نہیں ہوتے، تو آپ نے وہ جانور سلیکٹ کرنا ہے جس کے جسم بالوں سے فل بھرا ہوا ہو، درمیان میں سپیس نہیں ہونی چاہیے، بال جھڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بال انتہائی نرم و ملائم ہونے چاہیے۔ یقین کریں ایسے جانور جو ہیں یہ زیادہ فرٹائل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز چیک کرنی ہے، آپ نے بہت بڑی ہیفر نہیں لینی۔ یہ ایک رول ہے، ناٹ ٹو بگ، بہت بڑا جانور نہیں لینا، ناٹ ٹو شارٹ، آپ نے بہت چھوٹا جانور بھی نہیں لینا، آپ نے میڈیم سائز کا جانور سلیکٹ کرنا ہے۔ اکثر ہم وہ بڑے بڑے ڈھانچے اٹھا کے لے آتے ہیں، اگرچہ وہ کھیرے ہوتے ہیں لیکن وہ جانور زیادہ فرٹائل نہیں ہوتے، اس لیے بہتر یہ ہے۔ اب فرٹائل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے پہلی دفعہ اس کو ٹیکہ رکھوایا، انسیمینیٹ کروایا، اور جانور پہلی ڈوز میں ہی اس کا حمل ٹھہر گیا اور وہ انسیمینیٹ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں فرٹائل۔ اب اس جانور یہ جو درمیان میں کھڑا ہے، اس کی پچھلی ٹانگوں کا ذرا آپ نے اینگل چیک کرنا ہے۔ جو باتیں میں بتا رہا ہوں ان سب کو میں نے تقریباً اس ویڈیو میں کور کیا ہوا ہے جانوروں کو دکھاتے ہوئے۔ تو جناب جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے جانور کو اچھے طریقے سے اس کے بالوں کو بھی چیک کرنا ہے، اس کے اندر بھی ایک یعنی کہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اچھا، پھر آپ نے جس جانور کے اوپر زیادہ گوشت چڑھا ہوا ہے، او گندھا ہوا جسم ہے، فیٹ ہیفر ہے، نہیں، وہ بھی آپ نے نہیں لینا۔ جو زیادہ گوشت سے بھرپور جانور ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کی بہت اچھی پلائی ہوئی پڑی ہے، نہیں، آپ نے تھوڑا سا کمزور جانور لینا ہے۔ اس کا پیلوک وڈتھ زیادہ ہونی چاہیے، جانور کا فریم بڑا ہونا چاہیے، باڈی وڈتھ زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، باڈی ڈیپتھ بھی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن فل بھرا ہوا جانور جو گوشت کا پہاڑ بن رہا ہے وہ آپ نے جانور نہیں لینا۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے، کانفرمیشن۔ کانفرمیشن کیا ہوتی ہے؟ فیٹ اینڈ لیگ سٹرکچر۔ جانور کے جو پاؤں ہوتے ہیں اور جو اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں، ان دونوں کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ جانور کی ٹانگوں کے اندر اور اس کے جو پاؤں ہیں، کھر کہہ لیں، سم کہہ لیں، ان کے اندر بھی بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر سم جو ہیں وہ بالکل ہڈی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو کھر ہیں جیسے اوپر سے ٹانگ ختم ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ بڑے مناسب طریقے سے کھر جڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس جانور کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر جب اس کا ویٹ بڑھ جائے گا تو اس کو کوئی ٹانگوں کے اندر پرابلم پیش نہیں آئے گی۔ اور ایک اور اہم چیز وہ ہے مدر ریکارڈ۔ کوشش کریں کسی ایسے فارم سے جانور لیں جو آپ کو ان جانوروں کا مدر ریکارڈ بھی دے دے، کیونکہ جو اچھی ماؤں کی پہلی بچڑیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بہت فرٹائل ہوتی ہیں، ان میں دودھ کرنے کی بہت زبردست قسم کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو مدر ریکارڈ، جو کہ ویسے ملنا مشکل ہے عام روٹین کے فارم سے، لیکن جو نامی گرامی فارم ہیں جن کے پاس اپنی گائے ہوتی ہیں جو آگے چل کر اس کی پھر بچڑیاں سیل کرتے ہیں، تو ان کے پاس مدر ریکارڈ بالکل موجود ہوتا ہے۔
وہ آپ کو اویلیبل کر دیں گے، لیکن اس کے وہ پیسے تھوڑے زیادہ لیں گے۔ ٹاپک لمبا ہو گیا ہے، میرے خیال میں پھر کسی ویڈیو میں اس کو کور کریں گے، آگے بہت سے پوائنٹس باقی ہیں۔ سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ